آداب سامعین حضرات، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے انجمن کی خاص پیشکش صحت نامہ میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ہر بار الگ الگ موضوع پر جسم کے مختلف اعضاء کے ماہرین سے گفتگو کرنے کی، تاکہ اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمت صحت کا خاص خیال رکھنے میں آپ کو مدد حاصل ہو سکے۔ تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم گفتگو کرتے ہیں انجمن کی آج کی خاص مہمان ڈاکٹر محفوظ نسرین ملک سے، جو کہ شعبہ غذائیت پر پچھلے 14 سالوں سے عوام کی خدمات کرتی آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو ماہ مبارک رمضان کی بےحد مبارکباد پیش ہے، اور آپ نے ہمارے سامعین کے لیے اس ماہ مبارک میں اپنا قیمتی وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ جی، آپ لوگوں کو بھی مبارک ماہ رمضان کی، اور شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ شکریہ تو آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس مصروف وقت میں اور اس گرمی کی شدت میں بھی ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا ہے۔ تو سب سے پہلے سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ روزہ ہماری صحت کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، روزہ ہمارے صحت کے لیے ہر طرح سے مفید ہے۔ ہماری جو ہمیں 11 مہینے تک جو لگاتار کھاتے پیتے ہیں تو اس سے بہت ساری ڈیڈ سیلز، ٹاکسینز ہمارے باڈی میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہ سب اس ایک مہینے میں روزہ رکھنے سے، جو ہم 18 گھنٹے تک 17 گھنٹے تک تقریباً کھانا پینا اور بالکل پرہیز کرتے ہیں، تو جسم کے ہر خلیے کی مرمت ہوتی ہے، جسمانی ایک طرح سے بالکل مثبت تبدیلی آتی ہے، اور ہمارا جسم پھر سے قوت مدافعت اور ہر طرح کی بیماریوں سے لڑنے کے لیے نئے طریقے سے تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ 200 سے زیادہ بیماریاں ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو آتی ہیں، جی تو کیا روزہ رکھنے سے ان بیماریوں میں کمی آتی ہے یا پھر کوئی بیماریاں ختم بھی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، بہت ساری بیماریوں میں کمی آتی ہے، جیسے ابھی تو بہت زیادہ ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اینڈ کولیسٹرول بڑھنے کی بیماریاں ہیں، یا پھر جوڑوں کا درد ہے، وزن کے میں بہت زیادہ اضافہ ہے، ان ہارمونل ڈسٹربنس ہے، نیند کی کمی، ذہنی بہت ساری الجھنیں، ان سب چیزوں میں روزہ رکھنے سے کافی تبدیلی آتی ہے، اور ہم بہت ساری بیماریوں سے، جیسے قوت مدافعت ہے یا ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، اور امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو ہم تقریباً ہر بیماری سے بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں، تو روزہ ساری بیماریوں سے لڑنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو سامعین، اگر آپ کو امیون سسٹم کو درست کرنا ہے تو آپ کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال اہم ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کل سب سے بڑا مرض جو بن کر ابھر رہا ہے وہ ہے موٹاپا، خواہ وہ موٹاپا بڑوں میں ہو یا بچوں میں، خاص کر کے آج کل چائلڈ اوبیسٹی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو کیا یہ بچوں میں روزہ رکھنے سے اس میں مدد حاصل ہو پائے گی؟ جی بالکل، روزہ رکھنے میں جو HGH ہارمون ہوتا ہے، ہیومن گروتھ ہارمون، جو بچوں کی نشو و نما کے لیے کافی ضروری ہے، اس کا سیکریشن کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، تو بچوں کا گروتھ بہتر طریقے سے ہو پائے گا، پلس بچوں کو جو زیادہ کھانے پینے میں بد پرہیزی، یا بچوں کا لائف اسٹائل اب کافی حد تک سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو گیا ہے، تو روزہ رکھنے سے ان سب چیزوں سے چھٹکارا پانے میں مدد ملے گی، اور روزہ انشاءاللہ بچوں کی نشو و نما پہ بہترین مثبت اثر دے گا۔ بچے اگر روزہ رکھیں تو یقیناً انہیں صرف نفع ہی حاصل ہونا ہے، بس تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ فاسٹ فوڈ یہ ساری چیزیں نہ لیں، کھانے میں ان کو افطار اور سحری کے وقت میں کافی صحت مند غذاؤں کو لینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور سوال ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمارے جسم کو بنایا ہے تو ایسا بنایا کہ وہ ہم جس بھی عادت میں ڈھالنا چاہیں اپنے جسم کو ہم ڈھل سکتے ہیں، تو کیا یہ جو کھانا پینا ہم جو چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل ایک دم نئے طریقے سے جو کھانے کا آغاز ہوتا ہے، ایک الگ طریقے کا نظام ہوتا ہے اس میں، اس نظام کے حساب سے اگر ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر کوئی ایسا اس کا منفی اثرات تو نہیں پڑتا ہے کہ کوئی چیز کی کمی ہو جانا جسم کے اندر، یا کسی میگنیشیم، پوٹیشیم، جو ہماری غذائیت جو چیزیں ہوتی ہیں، پوشک چیزوں کی کمی تو نہیں ہو پائے گی؟ نہیں، الحمدللہ روزہ میں ایسی کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ مثبت اثرات ہی رونما ہوتے ہیں، اور بشرطے کہ ہم اپنے افطار سحری کے وقت میں اپنی غذا کا مکمل دھیان رکھیں اور صحت مند چیزوں کا استعمال کریں، زیادہ تیل اور زیادہ روغنی غذاؤں سے پرہیز کریں، اور پھل اور میووں کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ کوئی بھی کمی وہ نہیں ہوگی، ہمارے صحت پہ کوئی منفی اثر اس کا رونما نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر تھوڑا اچھے سے دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے نفع حاصل ہو سکے۔ بالکل، اور پانی کا اور اپنے ہائیڈریشن لیول کا بالکل دھیان رکھنا ہے، پانی کا افطار اور سحری کے درمیان تھوڑے تھوڑے وقفے پہ پیتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی منفی اثر نہیں آئے گا۔ جب روزے دار صبح 4-5 بجے سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا رہتے ہیں، کیا کیا تبدیلی آتی ہے اس کے جسم کے اندر؟ جو شام ہوتے ہوتے جیسے بہت لوگ بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں، لیکن بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل تر و تازہ رہتے ہیں، جی، یہ بھی فرق ہوتا ہے، تو آخر ایسی کیا تبدیلی آتی ہے ان کے جسم کے اندر میں جو اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں لوگ؟
جی اس کے لیے آپ تر و تازہ بنے رہیں، اس کے لیے ایک تو آپ کا قوت ارادی مضبوط ہونا چاہیے، پلس آپ کے غذا میں سے افطار سے سحری تک آپ اپنے غذائیت کا دھیان رکھیں. بہت زیادہ فاسٹ فوڈ، تلی یا مرغن غذائیں کھائیں گے تو آپ کو پیاس لگے گی، آپ نڈھال محسوس کریں گے خود کو. تو زیادہ تر جتنی بھی قدرتی چیزیں ہیں، پھل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، سادہ کھانا کھائیں، اور پھر بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نیند پوری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو سحری میں پھر اٹھنا ہے. عبادات پہ دھیان دیں اور اب پانی وقفے وقفے سے پیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ نڈھال نہیں محسوس کریں گے، تر و تازہ محسوس کریں جی گے جی ہمارا آپ، اور نڈھال نہیں محسوس کریں گے. تو سامعین، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نیند کو بھی پوری کرنے کی کوشش کیجیے. کہتے ہیں کہ روزہ جسم میں موجود ہارمونز کو خارج کرتا ہے یا اس کا استعمال کرتا ہے. اس سے انسان کی توانائی میں کس طریقے کی تبدیلی ہوتی ہے؟ بہت سارے ہارمونز جو ریگولیٹ ہو جاتے ہیں، جیسے تھائرائڈ ہارمون ہے یا بہت سارے کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ یا بہت ساری چیزیں جسم میں روزے میں وہ ساری چیزیں ریگولرائز ہوتی ہیں. مینس ہم جب روزہ رکھتے ہیں وہ تقریباً اپنے نارمل لیول پہ پہنچ جاتی ہیں، جو کہ اگر عام حالات میں آپ کو بیماری کی وجہ سے وہ اپنے نارمل لیول سے ہٹ چکی ہیں. تو بہت سارے ہارمون انفلاممیشنس کے لیے جیسے CP کے ہارمون ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تقریباً نارملائز ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر روزہ پابندی سے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ. سوال یہ بھی بنتا ہے کہ روزہ جو جسم میں موجود زہریلے جو مادے ہوتے ہیں جی ان کو نکالنے کا کام کرتا ہے، یا پھر اس سے کسی بھی طریقے سے کر کے اس کے جسم کو توانائی دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ زہریلے مادے کیا روزہ رکھنے کی وجہ کر نکلتے ہیں اور ہمارے جسم کو فائدہ دیتے ہیں؟ جی بالکل. روزہ جب ہم ایک لمبے عرصے تک مینس 15-16 گھنٹے تک تقریباً کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں تو جو ہمارے ڈیڈ سیلس ہیں باڈی میں یا فری ریڈیکلس ہیں، ٹاکسینس ہیں، جو کہ بہت ساری بیماری ان کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. زہریلے مادے ٹاکسینس ہوتے ہیں موسٹلی، تو وہ ساری چیزیں باڈی جو ہے وہ اخراج کرتی ہے، ان کو نکالتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں یا پھر آپ کو پری میچور ایجنگ ہوتا ہے یا بڑھاپے کے اثرات جلدی رونما ہونے، ان سب چیزوں میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور ان سب چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. کیا بلڈ سرکولیشن کے اوپر بھی روزے کا مثبت اثرات دکھتا ہے؟ جی بالکل. بلڈ پریشر کے مریض جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کافی حد تک ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک لمبے ٹائم تک ہم کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں، اس کا بھی مثبت اثر آتا ہے. پلس جتنے بھی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان میں فیٹ بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ در کیسوں میں بڑھا ہوا رہتا ہے. تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور نارمل ڈائٹ لیتے ہیں، بہت زیادہ چکنی غذا نہیں کھاتے ہیں، تو ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول نارمل ہوگا تو بلڈ پریشر بھی انشاءاللہ نارمل ہوگا. تو ایسے مریضوں کو گھبرانا نہیں ہے، بس ان کو نمک سے کم کھانا ہے اور باہر کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو انشاءاللہ بلڈ پریشر پہ بالکل نارمل ہونے میں مدد ملے گی. یعنی کہ BP کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اچھا ہے کہ آپ روزہ رکھیں. جی بالکل. جو لوگ دوا لیتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ چیز چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کریں، جس سے کہ ان کی BP کی دوائیاں مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک کم ہو جائیں گی. اگر اس کا پاور کی بات کی جائے تو جو ایک MG ہوتا ہے اس کا. روزے کی حالت میں ہر عمر کے انسان کو الگ الگ انرجی کی ضرورت پڑتی ہے. کہتے ہیں کسی کو ایک نارمل جو ایڈلٹ ہوتے ہیں یا ایک نارمل انسان، اس کے لیے کہتے ہیں 2000 کیلوری کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن روزے کی حالت میں جن کا کام جیسے جیسے ہوتا ہے تو ایک ایوریج جس کو کہہ سکتے ہیں کتنی کیلوری ہمیں افطار سے لے کر کے سحری کے درمیان ایسا کیا لینا چاہیے کہ جس سے ہمارے جسم کے اندر اتنی ہی کیلوری ہو جو کہ ہمیں روزے کی حالت میں رکھ کر بھی موٹاپے کی طرف نہ لے جائے اور نہ ہی کسی بیماری کی طرف لے جائے؟ تو کم سے کم کتنی انرجی ہمیں اسٹور رکھنی چاہیے اپنے جسم کے اندر؟ جی ایک نارمل انسان جو بہت زیادہ ہیوی ورک نہیں کرتا ہے، مطلب کوئی بہت محنت مشقت کا کام نہیں کر رہے ہے، تو اس کے لیے 2200 کیلوری سفیشینٹ ہوتا ہے کافی حد تک. تو جو جنرل میں عام پبلک ہے، موسٹلی ایک بڑی آبادی زیادہ تر سیڈنٹری لائف اسٹائل گزارتی ہے، تو ان کے لیے 2200 کیلوری کافی ہے. اور اتنا ایک نارمل افطار سے لے کر سحری تک کی جو ہماری ڈائٹ پلان ہے ایک عام انسان کے لیے، اس میں آسانی سے مل جاتا ہے. اگر کوئی بہت محنت مشقت کرنے والے، مزدوری کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو 3000 کیلوری تک کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے خوراک کا مقدار بڑھا سکتے ہیں اور اناج کا استعمال زیادہ کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اتنی کیلوری. پروٹین وغیرہ کے لیے وہ انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں. انڈا، جی بالکل. دال ہے، سویابین ہے، بہت ساری ایسی ہماری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ مہنگی نہیں ہیں، لیکن اس سے بھی ہم اپنی غذا میں پروٹین کو شامل کر سکتے ہیں. بہت لوگوں کو الرجی کی شکایت ہوتی ہے، بہت طرح کی الرجی، کسی کو اسکن الرجی ہوتی ہے، فوڈ الرجی ہوتی ہے، کلرز الرجی ہوتی ہے، بہت طرح کی. تو کیا یہ روزہ اس الرجی کی بیماری
کو کم کرنے میں یا اس کو ٹھیک کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، الرجی موسٹلی کامن فوڈ الرجی ہوتی ہے، جو کامن فوڈ کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان سب کا تعلق باڈی میں ٹاکسینس کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو پھر آپ کا امیون سسٹم اب صحیح طرح سے وہ نہیں کر رہا، رسپانس نہیں کر رہا ہے. تو ان سب میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہوگا، آپ کے سارے ہارمونس ریگولرائز ہوں گے، اور پھر آپ 15-16 گھنٹے تک اگر کوئی الرجی والی فوڈ پروڈکٹ ہے اور آپ اس سے کے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک ساری الرجی کو سے آپ کو کمی ہونے میں انشاءاللہ مدد ملے گی، قابو پایا جا سکتا ہے الرجی پہ. روزہ جو ہے وہ جو نفس ہے، دل اور دماغ، اس کے ساتھ ساتھ نیند کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. تو کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے انسان کیسے سکون سے سو سکتا ہے جبکہ دماغ پہ ایک بوجھ رہتا ہے کہ بھئی سحری کے وقت میں اٹھنا ہے؟ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی مشقت والا کام ہے، سحری کے وقت میں اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد میں عبادت بھی کرنی ہے. کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے نیند اچھی آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری نفسانی اور روحانی جو تبدیلی ہوتی ہے روزے کے اندر، وہ بہت زیادہ ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے، اور جتنی بھی نیند کی کمی جو ہے وہ ذہنی الجھن کی وجہ کر ہوتی ہے. تو ذہنی سکون جب ملے گا، ہم عبادت کرتے ہیں اور بالکل توکل اللہ پہ رہتے ہیں، تو اپنے آپ ایک ذہنی سکون کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. ایک تو سب سے بڑے مددگار یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ پرسکون رہیں گے، دنیاوی الجھنوں سے دور رہیں گے اور سارے حسد اور حرص سے دور رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ نفسانی طور پہ بالکل پرسکون رہیں گے. اور دوسرا، اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر ٹاکسینس باڈی سے نکلتی ہے، نیورو اور سارے جو نیورو ڈیجنریٹیو جتنے بھی وہ ہیں پروسیس ہے وہ کم ہوتے ہیں، نیورونز ہیلدی ہوتے ہیں، تو اس سے بھی مدد ملتی ہے نیند میں. یعنی کہ جس طریقے سے آپ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، دنیا سے تھوڑا کٹ ہی جاتے ہیں، دیکھا جائے تو زیادہ وقت ہماری بندگی میں گزرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کھان پان جو ہوتا ہے، جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت حد تک اچھی ہو جاتی ہیں. سامعین، یہ اس بات کا خیال رکھیے کہ نیند بھی کافی بہتر کرتا ہے یہ روزہ. روزے سے ہمارے دانتوں اور جبڑے پر کچھ اثرات پڑتے ہیں یا نہیں؟ جی، دانتوں اور جبڑوں پہ ریسٹ ملتا ہے دانت کو. ایسے تو عام حالات میں ہم ہر 2-3 گھنٹے پہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو ہر عضو کو مکمل تو نہیں لیکن کچھ نہ دیر تک کی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اطمینان چاہیے. تو دانتوں اور جبڑوں کو بھی 15-16 گھنٹے تک آرام ملتا ہے، تو ان کے سیلز کو بھی ریپیئر ہونے میں مدد ملتی ہے، تو اس وجہ سے ان کی بھی ریپیئر ہو جاتی ہے، دانت بھی سکون سے رہتے ہیں. جی. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ ہماری دانتوں کو اگر صحت مند رکھنا ہے تو اس میں بھی روزہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ہے. روزے سے ہمارے معدے یعنی ہمارے ہاضمے کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، چونکہ ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جی. جو ہم افطار کے وقت سے جب ڈالتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، اس کا ڈائجسٹ ہونا، اس کا ہضم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو روزے کی حالت میں ہمارے معدے کو کس طریقے سے فائدہ پہنچتا ہے؟ عام حالات میں ہم ہر 2-3 گھنٹے کے وقفے پہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، اور معدہ میں کچھ بھی غذا جاتی رہتی ہے، جس وجہ سے معدہ کو آرام کرنے کا وقت نہیں مل پاتا ہے. معدہ کے سیلز کو بھی ریپیئر کرنے کے لیے ان کو آرام چاہیے. تو جب روزے میں ہم 15-16 گھنٹے تک نہیں کھاتے ہیں تو معدے میں غذا نہیں جاتی ہے، معدہ کے سیلز ریپیئرز ہوتے ہیں، ٹاکسینس بہت ساری ریلیز ہوتی ہے. تو معدہ کی تیزابیت کو کم کرنے میں، معدہ کا پی ایچ لیول مینٹین کرنے میں روزہ کافی حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے. چونکہ پیٹ کہیں نہ کہیں ریسٹ موڈ پہ چلا جاتا ہے، وہ بڑا اطمینان سے رہتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں جاتی ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے کہ مشین بھی بہت لمبے وقت تک تو کام کرتے کرتے تھکی جاتی ہے، تو ہمارا معدہ بھی ریسٹ چاہتا ہے، اسے بھی آرام دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے روزے کا نظام رکھا ہے. اللہ نے بہت بہترین وقت مقرر کیا ہے روزے کے لیے، کیونکہ جسم کے لیے روزہ یعنی فاسٹنگ 24، 36 یا 40 گھنٹے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 15 سے 18، 20 گھنٹے کا ہونا چاہیے، اور اس کے مثبت اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. اس پر کچھ نقطۂ نظر دیجیے سامعین کو ہمارے. جی، میڈیکل سائنس جو ابھی نیو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں بھی اس بات پہ کافی زور دیا گیا ہے کہ 16 to 18 آورس کا فاسٹنگ جو ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے لیے طبی نقطہ نظر سے سب سے زیادہ اہم ہے، جس سے کہ کافی حد تک بہت ساری بیماریوں سے لڑنے میں، قوت مدافعت میں مدد ملتی ہے. اس سے بہت زیادہ عرصے کا اگر ہم فاسٹ ہوتا ہے تو پھر انسان کو اپنی توانائی نہیں مل پائے گی، انسان نڈھال ہو جائے گا، کیونکہ اس کو روزمرہ کے اپنے جو کام ہیں وہ بھی نپٹانے ہوتے ہیں. اور کم وقفے کے فاسٹنگ میں ہم وہ
ساری چیزیں نہیں اچیو کر پائیں گے جتنے فائدے ہم اس میں تو اللہ کی بہترین قدرت ہے کہ اللہ نے ہمیں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت دیا ہے، جس میں کہ روزہ کا بہترین وقت مقرر ہے، جو طبی نقطۂ نظر سے اور ماڈرن سائنس سے بھی بالکل پروون ہے کہ بہترین وقت ہے۔ روزہ امیونٹی کو بڑھاتا ہے، اور اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں خاص کر کے خواتین روزے میں گھر سے لے کے باہر تک کا بہت سارا کام کرتی ہیں، مارکیٹ انہی کو کرنا ہوتا ہے، گھر میں افطار کا نظام بھی انہی کو دیکھنا ہے اور گھر کی صاف صفائی بھی عید کے وقت میں، لیکن ہم لوگ یہ بھی دھیان دیتے ہیں کہ اکثر یہ عورتیں جو ہوتی ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں، وہ بہت ایکٹیو موڈ پہ رہتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ انہی کی امیونٹی بوسٹ ہو جاتی ہے، یا پھر کس طریقے سے ان کے اندر یہ خوشی کہہ لیجیے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے سارے کام کو وہ لوگ کرتی ہیں، اور کیسے ان کی امیونٹی اس طریقے سے مضبوطی کی طرف بڑھتی ہے؟ جی، سب سے اول تو اس ماہ مبارک میں لوگوں کے اندر عبادت کا جذبہ اور خود کے اندر بہت ساری بہتر تبدیلی لانے کا جذبہ بھی انسان کو بہت زیادہ پرشوق رکھتا ہے، ولولے میں رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قوت مدافعت کی بات ہے تو بہت سارے انفلامیشن سے ماڈرن ریسرچ سے بھی یہ ثابت ہے کہ انفیکشن کے ریٹ کو روزہ بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ بہت سارے جو ہارمونس انڈیکیٹرز ہیں، انزائمس اور یہ ساری چیزیں، جیسے ہم CPK دیکھتے ہیں جو کہ بڑھ جاتا ہے، تو جس میں کہیں نہ کہیں وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ آپ کے جسم میں کہیں پہ انفیکشن ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں روزہ میں خود بخود جو ہے وہ نارمل تک آ جاتی ہیں، تو وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں انسان کو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے میں۔ اور پھر صبح اٹھنا وہ بھی انسان کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت اٹھنا ویسے بھی بہت بہتر ہے وہ دن بھر ایکٹیو رکھنے کے لیے۔ تو کل ملا کر یہ جو شیڈول ہے انسان کے لیے سب سے بہتر ہے اس کو دن بھر ایکٹیو رکھنے کے لیے۔ ماڈرن سائنس آج کل اس چیز پر بھی بہت زور دے رہی ہے کہ جن کو موٹاپے کی دقت آ رہی ہے، چونکہ یہ سب سے خطرناک بیماری کی شکل میں بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن سائنس کے جو بھی لوگ ہیں وہ بھی ریسرچ میں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ باقاعدہ یہ چیز آتی ہے کہ کم سے کم ہفتے میں 2 دن، ایک تو ہے کہ رمضان میں ہمیں پورا ماہ روزہ رکھنا ہے، یہ تو بنا ہوا ہے، ایک پورا ماہ ہی ہے روزہ رکھنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہفتے میں 2 دن اگر فاسٹنگ یعنی روزہ رکھا جائے تو اس کے بھی مثبت اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 2 روزے جو رکھیں بیچ میں ہفتے میں یا 15 دن پہ، تو وہ لگاتار ہی رکھیں یا ایک آدھ دن کی گیپ پر رکھیں؟ کس طریقے سے رکھنا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا؟ نہیں، زیادہ بہتر تو ہوگا کہ ہفتے میں 2 دن، کوئی 2 یا 3 دن کے گیپ پہ 2 دن مقرر کر لیں جس پہ رکھیں۔ اور دوسری بات کہ جہاں تک موٹاپا کو کم کرنے کے لیے روزہ بہت مددگار ہے، کیونکہ موٹاپا جو بیسل میٹابولک ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس سے کہ فیٹ سیلز برن ہوتے ہیں، اور پلس جو ہمارے فیٹ سیلز اسٹورز ہوتے ہیں جب ہم نہیں کھاتے پیتے ہیں تو ہماری انرجی کے لیے وہ یوز ہوتا ہے، کیٹوسس کا پروسیس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو اسٹور فیٹ سیلز ہیں وہ برن ہوتے ہیں، اور جو ہم نے ڈپوزٹ کر کے اپنا فیٹ اور چربی رکھا ہوتا ہے وہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے، تو موٹاپے میں کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو چھپا کر رکھی ہوئی رہتی ہے ہمارے جسم کے اندر کی توانائی، وہ چھپی ہوئی جو فیٹ کی شکل میں ہوتی ہے وہ اپنے کام پر لگ جاتی ہے، وہ سستی کی حالت میں چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں ہم کھائیں گے وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے جسم میں پھر اسٹور ہی ہوتے چلا جاتا ہے۔ تو سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے آج کی خاص پیشکش صحت نامہ، جس میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا تھا ڈاکٹر محافظ نسرین ملک کو، اور یہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ روزہ صحت کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے۔ بے شک سامعین، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنوں کا خیال اس طریقے سے کہ وہ صحت مند رہیں، تو جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا اور اتنی ساری اچھی اچھی باتیں بتائیں اس پر عمل کیجیے، اور رمضان کو پرسکون بنائیے، صحت مند بنائیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور ان اچھی باتوں کے ساتھ ہی اپنی دوستوں میزبان شگفتہ کو اور آج کی ہماری اس مہمان ڈاکٹر محافظ نسرین ملک کو اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ آپ لوگوں کا بھی مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے اور میری رائے جاننے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔